خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بادل پھٹنے، سیلاب اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 350 سے زائد افراد جاں بحق، درجنوں زخمی، سینکڑوں لاپتہ، کئی مکانات منہدم، طلبہ، بچے، خواتین بھی سیلابی ریلوں کی نظر، متعدد گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، رابطہ پل، سڑکیں تباہ ہو گئیں، امدادی کارروائیاں، متاثرہ علاقوں میں مزید بارشوں کا انتباہ جاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب نے قیامت ڈھا دی۔ 48 گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات میں 320 افراد جاں بحق، 23 زخمی۔ پانی کی طاقت پر ریل نے ہر چیز ملیہ میٹ کر دی، بھاری جانی نقصان، متعدد دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، سڑکیں، رابطہ پل، مکانات تباہ۔ پی ڈی ایم اے نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق حادثات سوات، بنین، باجوڑ، تورغر، مانسیرہ، شانگلہ، بٹگرام میں پیش آئے۔ باجوڑ اور بٹگرام سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع قرار۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے کئی مکانات ملیہ میٹ، مختلف حادثات میں 31 افراد جاں بحق۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں نے 12 جانیں لے لیں۔ آزاد کشمیر میں 19 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ چلاس کے اوچھار نالے میں متعدد افراد بہہ گئے، اسکردو میں 5، وادی نیلم میں 6، رابطہ پل منہدم۔ تو ایویکویشن کے لیے آج ہی ہم نے ڈرونز بھی صاحب کتنے 8 کروڑ ہم نے 4 ڈرونز جو ہیں جو 100 کلو گرام جو ہے وہ وزن اٹھا لیں گے، وہ ڈرونز بھی خرید لی ہیں۔ ایمرجنسی کی موجودہ صورتحال، آزاد کشمیر حکومت نے 100 کلو وزن اٹھانے والے 4 ڈرون خرید لیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے وادی نیلم کی سیاحتی مقام رتی گلی میں پھنسے 800 سے زائد ریسکیو افراد کر لیا گیا۔ تاریخ کا بڑا ریسکیو آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ سیاحوں کی گاڑیاں رتی گلی پھنسی ہوئی ہیں، کل شام تک نکال لی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن۔ بنیر، سوات، باجوڑ میں پاک فوج اور فرنٹیر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر سامان تقسیم۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے مزید دستے بھی ریلیف آپریشن میں حصہ لینے کے لیے روانہ۔ خیبر پختونخوا میں سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں۔ صوبائی حکومت نے حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ اضلاع کی فوری مدد کے لیے 50 کروڑ روپے کے امدادی فنڈز جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی خصوصی ہدایت پر ضلع بونیر کو سب سے زیادہ 15 کروڑ روپے دیے گئے۔ باجوڑ، بٹگرام اور مانسیرہ کے لیے 10 کروڑ اور سوات کے لیے 5 کروڑ روپے کی امداد منظور کی گئی۔ ہیلی کاپٹر حادثہ خراب موسم اور دھند کے باعث پیش آیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو ابتدائی رپورٹ موصول ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ابتدائی کارروائیوں میں واپسی پر ہیلی کاپٹر ضلع محمد میں حادثے کا شکار ہوا۔ 5 افراد شہید ہوئے۔ ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے کے لیے ڈرون کیمروں کی بھی استعمال ہوا۔ تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ جہاں پیش آیا وہاں اونچا پہاڑ بادلوں اور دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ بارشوں کا موجودہ سلسلہ 21 اگست تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کا خدشہ، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بالائی علاقوں میں بارشوں سے دریائے کابل میں پانی کا بہاؤ معمول سے زائد۔ نوشیرہ دریائے کابل میں خویشگی کے مقام پر سیلابی صورتحال۔ اٹک میں پکنک اسپاٹ سیل، پکنک پوائنٹس پر جانے والے رستوں پر خندقیں کھود دی گئیں۔ آج کسی بھی وقت بڑا سیلابی ریلا گزرنے کا امکان۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے خصوصی وارننگ جاری۔ دریائے ستلج میں بھارتی آبی جارحیت، فیروز پور ڈیم سے پانی کا اخراج 68,622 کیوسک سے متجاوز۔ ہینڈ گنڈا سنگھ سے 74,000 کیوسک کا ریلا دیپال پور کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔
آئندہ ہفتے کراچی سمیت سندھ کے کئی مقامات پر بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون سسٹم 17 اگست کی رات بھارتی گجرات کے رستے سندھ پر اثر انداز ہونے کی توقع ہے. 18 سے 23 اگست کے دوران سندھ کے کئی مقامات پر بارش کا امکان. کہیں کہیں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے. کراچی میں بھی بارش کے 1-2 اسپیلز آ سکتے ہیں. سر ہم ایک آرگنائزیشن چلا رہے اپنی مدد آپ جو پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے. 1 مہینے پہلے ہمارے جنرل سیکریٹری کو BLA نے نشانہ بنایا اور اس کو 7 گولیاں ماری. ان گولیوں میں سے سر 3 گولیاں اس کے چہرے پہ لگی اور 3 پیٹ پہ اور 2 پیر میں, اور اللہ کا احسان تھا سر وہ بچ گئے. دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو بھی سامنے لانا ہے. بلوچستان کے عوام بھی اب ان دہشت گردوں سے تنگ آ چکے. DGI لیفٹننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست میں اظہار خیال. کہا فوج کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ دہشت گردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے. ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی. تاہم کوئی شہری دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو اسے نتائج بھگتنا ہوں گے. چین میں پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNS M مانگرو کی لانچنگ. تقریب میں پاکستان اور چین کے اعلیٰ حکام کی شرکت. ISPR کے مطابق ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف پروجیکٹ 2 وائس ایڈمرل عبدالصمد مہمان خصوصی تھے. انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ محفوظ اور مشترکہ ماحول کو فروغ دیتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کا جدید نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں داخل. گراؤنڈ اسٹیشنز نے مستحکم رابطہ بھی قائم. ہائی ریزولوشن تصاویر زمین پر بھیجنے کا عمل شروع ہو چکا. CPAC منصوبوں میں جغرافیائی خطرات کی شناخت اور نیٹ ورکس کی نقشہ بندی ممکن ہوگی. پائیدار سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے فیصلہ سازی میں بہتری آئے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل برطانیہ جائیں گے. اہم شخصیات سے ملاقاتیں طے. وزارت خارجہ سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ اسحاق ڈار پاکستانی ہائی کمیشن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے منصوبے کا افتتاح کریں گے. برطانوی ارکان پارلیمنٹ, کشمیری رہنماؤں اور برطانوی پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقات ہوگی. ڈیزل اور مٹی کا تیل سستا, پیٹرول کی قیمت برقرار. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی کلو لیٹر قیمت میں 12 روپے 84 پیسے کی کمی. پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار. مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 19 پیسے فی لیٹر کمی. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 8 روپے 20 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد 162 روپے 37 پیسے مقرر. کراچی میں ٹینکر گردی کا خوفناک واقعہ. اورنگی ٹاؤن میں تیز رفتار ٹینکر نے 6 سالہ بچے کو کچل ڈالا. ارسلان موقع پر دم توڑ گیا. ڈرائیور موقع سے فرار. پولیس نے CCTV فوٹیجز کی مدد سے تلاش شروع کر دی. لاہور میں وفاقی حکومت نے 1 پیسہ نہیں لگایا. نون لیگ کی پنجاب حکومت اپنے وسائل سے ترقیاتی منصوبے بنا رہی ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا لاہور میں شہباز اسپیڈ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی تھی. کراچی میں شہباز اسپیڈ کم کہنا درست نہیں. گورنر کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا لے کر نہیں چل سکتے. گورنر کو جے متحدہ کے بجائے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہیے. میر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو. کہا کراچی والوں کو پرانا کراچی نہیں چاہیے. شہر میں بڑے بڑے ترم خان گزرے, کوئی بھی کام نہ کر سکا. ہب کینال منصوبے پر 22 سال سے کوئی کام نہیں ہوا تھا. جیالے میئر نے 9 ماہ میں نہر بنا کر دکھا دی. K4 منصوبے پر بھی کام کا آغاز کر دیا گیا.
FIA بلوچستان کا انسانی اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن، رفتان اور کوئٹہ سے 2 منظم گروہوں کے 5 کارندے گرفتار، 4 شہری بازیاب۔ ترجمان FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے مطابق ملزمان ایران اور ترکی میں پاکستانی سفارت خانے کے انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ الاسکا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن کی 3 گھنٹے ملاقات۔ روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے کوئی باضابطہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ روسی صدر پوٹن نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کو تعمیری قرار دے دیا۔ کہا ٹرمپ نے پڑوسیوں کی طرح اچھا رویہ اپنایا اور میری باتوں پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے یوکرینی صدر زیلنسکی کو ٹیلی فون کروں گا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر بربریت، تازہ حملوں میں مزید 3 فلسطینیوں کی جان گئی۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز 44 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ شہداء میں متعدد کو امدادی مراکز کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ مئی کے اواخر سے امداد کی تلاش کے دوران 1760 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ بھارتی حکومت کے طریقے اور رویے سے خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جنگ کے بعد پاکستان کی فوجی طاقت میں اضافہ ہوا۔ جنرل سید عاصم منیر کی ترقی ہو گئی۔ امریکی صدر نے بھی انہیں مدعو کیا۔ دنیا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا رہی ہے۔ انڈین میڈیا جھوٹ پھیلاتا رہا۔ بھارت کے ریٹائرڈ میجر جنرل یش مور نے سچ کھول کر رکھ دیا۔ کہا جنگ کے دوران بھارتی میڈیا کا رویہ منفی اور جھوٹ پر مبنی تھا۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہم ایسے ماحول میں کتنے عرصے تک رہ سکتے ہیں؟ کشمیری عوام کا جذبہ ناقابل تسخیر ہے۔ کشمیری سرزمین کسی اور پرچم کو برداشت نہیں کرتی۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ مودی کے وزراء اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ پرچم کشائی تقریب کے دوران بھی گھبرا رہے تھے۔ پرچم کشائی کے دوران بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ سے پرچم زمین پر گر گیا۔ یہ واضح پیغام ہے کہ ہر قابض کوشش کشمیری حوصلے کے سامنے ناکام ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں بھارتی یوم آزادی کی تقریب یوم ماتم میں تبدیل۔ بھارتی سفارت خانے میں یوم آزادی کی تقریب کے دوران سکھوں کا احتجاج، سفارت خانے کا گھیراؤ، بھارت مرد آباد اور قاتل مودی کے نعرے۔ مظاہرین نے بھارتی ترنگے کے ٹکڑے کر کے سفارت خانے کے داخلی دروازے کے سامنے پھینک دیے۔ ایشیا کپ اور 3 ملکی سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا انتخاب پر مشاورت مکمل۔ اعلان 2 سے 3 روز میں متوقع۔ شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف کو آرام دینے کا فیصلہ۔ دانیال احمد اور سلمان مرزا کو شامل کیے جانے کا امکان۔ بابر اعظم اور محمد رضوان پلان کا حصہ نہیں۔ حتمی اعلان چیئرمین PCB کی منظوری کے بعد ہوگا۔ کراچی میں قومی کھیل ہاکی کے ساتھ حکام کی عدم دلچسپی۔ سندھ حکومت فیڈریشن کی اپ گریڈیشن کے وعدے وفا نہ ہوئے۔ عبدالستار ایدھی ہاکی اسٹیڈیم کو بلو ٹرف تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ کروڑوں کی لاگت سے امپورٹ کی گئی بلو ٹرف جگہ جگہ سے پھٹنے لگی۔ UFC ٹائٹل فائٹ سے قبل پریس کانفرنس میں روس کے فائٹر خمزد چیماف کے اللہ اکبر کے نعرے۔ وزن کروانے کے دوران جنوبی افریقی فائٹر ڈوپلیسس سے گرما گرمی۔ دونوں کا ٹاکرا کل صبح شکاگو میں ہوگا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی 64ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مولوی عبدالحق کا نام اردو زبان کی محبت اور خدمت کا استعارہ ہے۔ بابائے اردو نے محنت، علم اور لگن سے اردو کی ترویج کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔
موسیقی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کی 28ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ موسیقی میں نئی جہتوں کی وجہ سے ان کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی۔ صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور آخر میں جانیے کہ معروف اداکارہ شبنم آج اپنی 83ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ شبنم کا اصل نام جھرنا باسک ہے۔ ان کی جوڑی سب سے زیادہ اداکار ندیم کے ساتھ پسند کی گئی۔ 13 مرتبہ نگار ایوارڈ اپنے نام کیا۔ جاندار اداکاری، مکالموں کی ادائیگی شائقین کے دلوں پر آج بھی نقش ہے۔